لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ معزز اور محترم سامعین کرام اور ناظرین ذوی الاحترام، ہم سب سورہ مبارکہ بروج کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں، اور ہم نے اس بات کو بھی اچھی طرح سے سمجھا کہ اس سورہ بروج کے پڑھنے کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ وہ خوف اور وہ ڈر جو انسان کے دل میں پایا جاتا ہو وہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان اس سورے کو پڑھ کے اپنے گھر سے نکل رہا ہو تو خود اس کی بھی اور اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے گھر کے افراد، ان سب کی حفاظت اس سورہ بروج کی بنا پر ہوتی ہے۔ میں نے پہلے دن کی گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اس سورہ بروج کا ایک خاص تعلق آج کے اس دور کے حالات میں ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب انسان ان حالات کو دیکھتا ہے اور ان حالات میں اپنے اندر بے چینی اور اضطراب محسوس کرتا ہے تو اس سورہ مبارکہ بروج کو پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے، ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھے، خود بخود اس کے دل کو ایک سکون ملے گا، خود بخود اس کے دل کو اطمینان ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے یہی آیتیں جو آج میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ جو قرآن مجید کے اس مبارک سورے کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیت شریفہ ہے۔ ان تین آیتوں میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو متوجہ کرایا ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں ظلم کر رہا ہو، اگر انسان اس دنیا میں ناانصافیاں کر رہا ہو، اپنے ہاتھ میں اقتدار کی باغ ڈور ہونے کے باوجود اپنے زیر دست کے ساتھ اگر وہ ظلم ڈھا رہا ہو تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے یہ ظلم اس کو زیادہ دن تک اس روئے زمین پہ زندہ نہیں رہنے دیتا۔ میں عرض کروں کہ یہ بات میں کیوں پہلے میں نے کہی تھی پرسوں اور آج پھر میں دہرا رہا ہوں، اس کی وجہ ہے یہ جو ایک واقعہ ان تین آیتوں میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس واقعے میں اس ظلم کا تذکرہ ہے کہ جو ظلم مذہب کی بنا پر ڈھایا گیا۔ کبھی کبھی ظلم ہوتا ہے، مال کی لالچ میں انسان ظلم کرتا ہے،
کبھی اس لیے ناانصافی کرتا ہے کہ اپنی حکومت کو مضبوط رکھے۔ دونوں غلط ہیں، دونوں باطل ہیں، لیکن کبھی کبھی جو ظلم کا ریزن ہوتا ہے وہ دین اور مذہب کے علاوہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ظلم اور ناانصافی انجسٹس کا جو ریزن ہوتا ہے وہ ریلیجس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ جو سبب بنتا ہے کہ مذہب کی بنا پر دوسرے مذہب والوں پہ ظلم ڈھایا جائے، یہ وہ چیز ہے کہ جو اس حکومت کو متزلزل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ ان الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، کوئی بھی حکومت ہو سکتا ہے اللہ کا انکار کر رہی ہو لیکن پھر بھی وہ باقی رہ سکتی ہے، لیکن اگر وہ ظلم کر رہی ہے ولا یبقى مع الظلم، اگر ناانصافی کر رہی ہو تو پھر اس حکومت کو سمجھ لینا چاہیے، اس مملکت کے سربراہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر ظلم کرنے والا زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ ان آیتوں میں یہی درس دیا جا رہا ہے۔ کل بھی یہی ہوا تھا، آج پھر وہی صورتحال دنیا میں بعض جگہوں پر پیدا کی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی NRC کے نام پہ، کبھی CAA کے نام پر اس انداز میں کچھ اقلیت میں موجود کسی مذہب کے ماننے والوں کو ڈرایا، دھمکایا، خوفناک انداز میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، تو پھر ایسے موقع پر سورہ مبارکہ بروج کی یہ آیتیں انسان کو آگے بڑھ کر یہ درس دیں گی کہ ظالم کے یہ ایام، ظالم کے یہ دن جلدی ختم ہونے والے ہیں، اور پھر مظلوم کا یہ وقت ہے کہ جو اس کے اختیار میں جب آئے گا تو پھر دنیا سے ناانصافیاں مٹ جائیں گی۔ آئیے پہلے میں آپ کو لے کے چلوں اس بات کی طرف کہ ان آیتوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، مار دیے گئے اخدود کے ساتھی۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ النار ذات الوقود، وہ آگ کہ جو بھڑکتی ہوئی شعلہ ور آگ ہے، جس میں سے شعلے بلند ہو رہے ہوں، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے اوپر کنارے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں۔ ظلم کرنے والے مظلوموں کو اس آگ میں ڈال کر بلندی پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شہود، مؤمنوں کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے والوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کے اوپر یہ لوگ گواہ ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اور اس بنا پر یہ اصحاب اخدود کو اللہ نے عذاب میں گرفتار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر ظلم ڈھایا ان لوگوں پر جو اللہ کی توحید کے قائل تھے، ان لوگوں پر ظلم ڈھایا جو اللہ کو یکتا مانتے تھے، ان لوگوں پر ظلم ڈھایا جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتے تھے، ان لوگوں پر ظلم ڈھایا کہ جو اللہ کے دین کو مانتے تھے، لیکن ظلم کس بنا پر ہوا؟ اس بنا پر ظلم ہوا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر کیوں نہیں اس دین کو اختیار کرتے کہ جس دین کو حکومت رائج کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ نے غور فرمایا، ٹھیک وہی صورتحال جو آج معاشرے میں پیدا کی جا رہی تھی، جو آج بھی جس کے اثرات باقی ہیں۔ یا تم اپنا مذہب اور دین چھوڑ کر جس کے لیے کہا جا رہا ہو اس دین کو اختیار کرو، ورنہ پھر آگ میں جلنے پر، آگ میں ڈالے جانے پر، اپنی زندگی کو ختم کرنے پر، خود کو مٹا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈیٹیکشن سینٹرز جو کھولے گئے وہ کس لیے تھے؟ وہ اسی لیے تھے تاکہ اقلیت والے مذہب کے ماننے والوں کو اس میں رکھا جائے، اور پھر یہ آپشن کہ یا تو تم اپنا دین چھوڑ کر ادھر آ جاؤ
تاکہ تمہاری جان بچ جائے، تاکہ تمہاری زمینیں بچ جائیں، تاکہ تم اپنی اولاد کے ساتھ زندگی گزار سکو، یا پھر تمہیں ڈیٹینشن سینٹر میں رہنا پڑے گا اور پھر تمہیں ان مشکلات کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ مومن کا دل گھبرایا، مسلمان پریشان حال ہوا، اللہ پر ایمان رکھنے والے فکر مند ہو گئے، لیکن سورہ مبارکہ بروج آواز دے رہا ہے کہ مظلوم زمانے سے نہیں مٹ سکتا ہے، ہاں اس کو مٹانے والا ظالم روئے زمین سے ضرور مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اصحاب اخدود ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا کہ جنہوں نے روئے زمین پر اس انداز میں لوگوں کے درمیان ظلم ڈھایا کہ پھر جس ظلم کو اسلام اور قرآن نے ایک مثال بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ مکہ معظمہ ہے، اس مکہ معظمہ میں مسلمان جو ابھی تازہ تازہ اپنے آبائی دین، باطل دین کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے گرویدہ ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے، انہیں دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ مکے کی صورتحال بتا رہا ہوں۔ انہیں نہ صرف یہ کہ ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، انہیں شکنجوں میں جکڑا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ شکنجے، وہ بھی ایسے ایسے شکنجے، جلتی اور تپتی ہوئی زمین کے اوپر، جہاں کے اوپر پتھر کی زمین ہو، اس زمین پر لباس اتار کے لٹا دیا جائے اور پھر اس جلتی ہوئی زمین پر لیٹے ہوئے اس تازہ مسلمان سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے خدا کو چھوڑ کر اپنے ان خداؤں کو مانو کہ جن کو ابھی تک تمہارے باپ دادا مانتے تھے، اور جب نہ مانے تو اب اور ظلم ڈھایا جائے کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دی جائے، اور پھر جب اور نہ مانے تو پھر ان کی گردنوں کو سروں سے اتار دیا جائے۔ یہ ظلم ہو رہے تھے۔ مسلمان پریشان، مسلمان فکرمند جب حضور اکرم کے پاس آ کے یہ سب فریاد کرتے تھے، یا رسول اللہ اس ظلم کے مقابل ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کیسے اس ظلم کو برداشت کریں؟ اللہ رب العزت نے اس سورہ بروج کو نازل فرمایا، قتل اصحاب الاخدود۔ اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے، کل جب اصحاب اخدود اس روئے زمین پر مؤمنین کو شکنجوں میں قرار دے رہے تھے، اللہ نے اصحاب اخدود کو مٹا دیا تھا اور ان مظلوموں کو زندگی عطا کی تھی۔ کل جب مظلوم کے ساتھ اللہ تھا تو آج بھی مظلوموں کے ساتھ اللہ موجود ہے۔ اے پیغمبر آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ یہ اصحاب اخدود ہیں کون کہ جن پر اس انداز میں ظلم ڈھا؟ اصحاب اخدود کون ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے یہ بات کہی ہے؟ ہوا یوں تھا کہ وہ اس زمانے میں آپ واقف ہیں کہ یہ قومیں جو الگ الگ علاقوں میں رہتی تھیں، ان کے درمیان بہت سے ایسے افراد ہوتے تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے دولت ایمان دیا تھا۔ نجران ایک ایسی جگہ ہے کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے ہی یہ عیسائیوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حجاز جہاں پر ختم ہوتا ہے، حجاز اور یمن کے درمیان یہ ایک علاقہ کہ تقریباً جہاں کے اوپر 40 گاؤں تھے، یہ 40 گاؤں کا ایک علاقہ نجران کہلاتا تھا کہ جہاں کے رہنے والے یہ سب عیسائی مذہب کے پیرو، اور وہ بھی اس طرح سے پیروی کرتے تھے کہ جنہیں قرآن نے اللہ پر ایمان رکھنے والا قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم تھی، یہ وہ قبیلہ تھا۔ بعد میں البتہ ان کے عقیدے بھی بگڑتے گئے، بعد میں ان کے عقیدے میں بھی تحریفات پیدا ہوتی گئیں، لیکن ابتدائی دور میں یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور توحید پروردگار کو تسلیم کرتے تھے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جو جناب عیسیٰ کی پیروی کرتے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جو جناب عیسیٰ کے بارے میں اس زمانے میں عیسائیوں کا تصور تھا کہ وہ
فرزند پروردگار ہیں، اس عقیدے سے یہ تقریباً گریزاں تھی۔ البتہ یہ عقیدہ بعد میں ان کے درمیان بھی راسخ ہو گیا، اور پھر آپ واقف ہیں کہ جس موقع کے اوپر یہی نجران کے عیسائیوں نے مدینہ طیبہ میں آ کر رسالت مآب سے مناظرہ کیا تھا، اور پھر آخر مناظرہ میں مباہلے کی نوبت آئی تھی، یہی افراد تھے جو جناب عیسیٰ کے فرزند پروردگار ہونے پر اصرار کر رہے تھے، اور رسالت مآب اپنی دلیلیں دے رہے تھے کہ نہیں، جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، البتہ اس دنیا میں ان کا وجود، ان کا آنا خود معجزہ ہے، لیکن اس معجزے کی بنا پر انہیں فرزند پروردگار نہیں کہا جا سکتا ہے، ورنہ اگر معجزے کی بنا پر پیدا ہونے والی ذات فرزند پروردگار قرار پائے تو پھر جناب آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، ان کو تو بدرجہ اولا فرزند پروردگار کہا جانا چاہیے، لیکن اپنی دلیلیں وہ پیش کر رہے تھے، رسالت مآب اپنے ثبوت پیش کر رہے تھے، وہ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ یہی نجران کے عیسائی تھے کہ جن سے پھر مباہلہ ہوا تھا، اور اس مباہلے میں نجران کے عیسائیوں کے مقابل اسلام کو سربلندی اور سرافرازی ملی تھی، اور پھر اس موقع کے اوپر یہ نجران کے عیسائی واپس گئے تھے۔ اسی نجران کے عیسائیوں کے لیے ظلم ڈھایا تھا یمن کے رہنے والوں نے، اور اسی بنا پر یہ اصحاب اخدود کہلائے تھے۔ اصحاب اخدود یعنی بھڑکتے ہوئے شعلہ ور آگ کے بڑے بڑے کنویں، ان کے پیدا کرنے والے، ان کو بنانے والے افراد اسلام کی نگاہ میں اتنے لائق مذمت قرار پائے کہ ان کے لیے قرآن مجید نے لفظ قتلہ استعمال کیا ہے، جس کے بارے میں تفسیر دو طرح کی ہیں۔ بعض تفسیروں کے مطابق قتلہ سے مراد یہ ہے کہ یہ افراد قتل کر دیے گئے، بعض تفسیروں کے مطابق قتلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نفرین اور اللہ کی طرف سے لعنت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اصحاب اخدود قرار پائے۔ یہاں پر آپ توجہ فرمائیں، اب ظاہر ہے کہ یہ اصحاب اخدود کے جو یمن کے حکمراں طبقے سے متعلق تھے، یہ وہ افراد تھے کہ جن کا حاکم تھا ذو نواس، یہ وہ انسان تھا کہ جو یمن کے اوپر حکومت کرتا تھا، اور اس نے اپنے سارے قبیلے کو اپنے تحت اختیار قرار دے کر خود حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، اور پھر اس طرح سے اس نے حکومت کی تھی کہ یہ اپنے کو اس زمانے کا یوسف سمجھتا تھا، اور اپنا نام بھی اس نے اتفاقاً یوسف رکھوایا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان اپنی محبوبیت کو ثابت کر سکے۔ نہایت درجہ ظالم تھا حمیر قبیلہ کہ جو اسی یمن کا تھا، اس حمیر قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور پورا قبیلہ اس کے تحت اختیار، اور نہ صرف یہ کہ قبیلہ بلکہ پورا یمن اس کے اختیار میں تھا۔ یہ اپنی پرانی صفت جو اس کے رگوں میں پایا جاتا، جو اس کے خون کے ایک ایک قطرے کے ساتھ تھا، وہ ظلم جو اس کے مزاج میں تھا، اس کی بنا پہ یمن میں بھی ظلم کرتا تھا، لیکن یہ وہ ظلم تھا کہ جو کبھی دولت کی لالچ میں، کبھی اپنی گدی کو بچانے کے لیے، یہ مختلف وجہوں سے ہوتا تھا، وہ بھی باطل ہے، غلط ہے۔ لیکن جب اس کو یہ خبر ملی کہ میرے بغل کا علاقہ نجران، اس علاقے کے رہنے والے میرے مذہب یعنی یہودیت کو نہیں مانتے، تو پھر نتیجے میں اس نے کہا کہ ہم ان سب کو سبق سکھائیں گے۔ آنے کے بعد اس نے اس پورے قبیلے نجران، تقریباً 40 گاؤں تھے، ان سارے گاؤں کے رہنے والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سب کو ڈرایا دھمکایا، سب کو شدید طور کے اوپر خوف دلایا۔ بہت سے ایسے تھے کہ جو یہودی مذہب کی طرف کنورٹ ہو گئے، ان کو امان مل گئی۔ بالکل آج کی صورتحال اگر آپ غور فرمائیں، اگر تم اس مذہب کو مانو گے تب تو تم روئے زمین پر اور اس جگہ کے اوپر رہنے کے حقدار ہو، ورنہ پھر تمہیں باہر نکال دیا جائے گا، ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا، سختیوں میں رکھا جائے گا، تم بال بچوں سے دور ہو جاؤ گے، تمہارا مال مصادرہ کر لیا جائے گا، تمہاری زمینیں چھین لی جائیں گی، تمہاری ساری چیزیں تمہارے پاس سے دور ہو جائیں گی، تمہاری کوئی شناخت باقی نہیں بچے گی، جو آج ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے جب نجران کے ان عیسائیوں کو ڈرایا دھمکائے تو کچھ ایسے تھے جو کمزور عقیدے والے، وہ تو کنورٹ ہو گئے، چلے گئے اس مذہب یہودیت کی طرف،
لیکن کچھ تھے کہ جو اپنی جگہ پر پائبند رہے، بڑی شدت کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر یہ باقی رہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اب ان کے لیے یہ آگ روشن کی گئی، شدید قسم کے بڑے گہرے گڈھے کھودے گئے، ان گڈھوں میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور ان لکڑیوں میں آگ لگائی گئی۔ جب یہ آگ شعلہ ور ہو کر آسمان کی طرف بھڑکتی ہوئی بڑھ رہی تھی، اس آگ کو دکھا کر کہا یا تو آگ میں جاؤ یا پھر یہودی مذہب کو قبول کرو۔ بڑا نازک موقع تھا، زندگی اور موت کے درمیان انتخاب کس کا کیا جائے، زندگی باطل کے ساتھ، موت حق کے ساتھ، انسان کس کا انتخاب کرے گا؟ اس موقع پر بھی یہ حق پرست، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، نجران کے سچے اور پکے ایمان والے، ان میں سے اکثر وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم قبول نہیں کریں گے، اور بعض تھے کہ جو اس دین یہودیت کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ نتیجے میں اب ان کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا۔ ایک دو روایتوں میں اختلاف ہے، کچھ میں 70 کا ذکر ہے، کچھ میں 80 کا ذکر ہے، کچھ میں 1200 کا ذکر ہے، متعدد روایتیں ہیں کہ کتنے افراد اس آگ میں ڈالے گئے، حتیٰ بعض روایتوں میں اور زیادہ 2500-3000 ہزار کا بھی تذکرہ ہے کہ اتنے اس آگ میں جلا دیے گئے تھے کہ جن کے درمیان سب سے زیادہ دردناک منظر کہ جس موقع پر خدا کی طرف سے عذاب فوراً آیا، یہ آگ بھڑک رہی ہے اور یہ آگ بڑے سے گڈھے کے اندر ہے، یہ سب اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھنے کے لیے اس گڈھے کے چاروں طرف آ کر بیٹھے ہیں۔ اذ ہم علیہا قعود، جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ گڈھے کے چاروں طرف آ کر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہی ہیں، اور ان عیسائیوں کو جلتے ہوئے دیکھ کر یہ یہودی خوشیاں منا رہے تھے، فرحت محسوس کر رہے تھے، خوش ہو کر ناچ رہے تھے۔ یہاں پر دو چیزیں قابل غور ہیں۔ یہ جو خوشیاں منانے والے تھے یہ دو طرح کے تھے، کچھ وہ تھے جو یمن سے ساتھ میں آئے تھے ذو نواس کے، اور کچھ وہ تھے کہ جو نجران سے ابھی تازے عیسائی مذہب کو چھوڑ کر یہودی مذہب میں داخل ہوئے تھے۔ یہ دونوں اپنے ساتھیوں کو اس آگ میں، اپنے جیسے انسانوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے نہیں جلایا تھا، یہ آگ انہوں نے نہیں بھڑکائی تھی، اس آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ان عیسائیوں کو نہیں دھمکایا تھا، لیکن ان کا جرم یہ تھا کہ اس ظلم کو دیکھ کر وہ بلندی پر بیٹھ کر خوشیاں منا رہے تھے، اور پھر جب عذاب آیا تو یہ لوگ جو خوشیاں منا رہے تھے ان پر بھی عذاب آیا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ لوگ کہ جو آج کے دور میں مسلمانوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، ان کے دل میں خوف پیدا کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اس مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا ہوگا، اور اس منظر کو دیکھ کر بہت سے افراد جو خوشیاں منا رہے ہیں انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے جب عذاب پروردگار آتا ہے تو صرف ظالم تک نہیں پہنچتا، ان تک بھی پہنچتا ہے جو ظلم کو دیکھ کر خاموش ہو یا خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ اب ایک خاتون آئی کہ جو عیسائی مذہب کی پابند تھی، اس کی آغوش میں ایک 6 ماہ کا بچہ تھا۔ اب وہ پریشان ہے، بچے کو چھوڑ کے آگ میں کود جائے تو اس بچے کی پرورش اور ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ اگر بچے کو لے کے جائے، ماں کیسے گوارا کرے کہ اس کا 6 ماہ کا بچہ اس کی نگاہوں کے سامنے آگ میں جل جائے؟ کیسے برداشت کرے؟ عجیب کشمکش کا حال ہے، آگے بڑھتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، سوچتی ہے کہ اس بچے کی زندگی بچانے کے لیے ہی صحیح میں یہودی مذہب اختیار کر لوں۔ اچانک 6 ماہ کا بچہ اپنی بے زبانی کے باوجود گفتگو کرتے ہوئے آواز دیتا ہے کہ مادر گرامی، آپ کے قدم ٹھہرے نہیں، آپ کے قدم رکے نہیں، آپ ذرا بھی اپنے مذہب کے بارے میں شک اور تردید میں مبتلا نہ ہوئیے گا، آپ اس آگ میں چلی جائیں۔ یقیناً پروردگار اس طرح سے ہم دونوں کی باقی زندگی جو آخرت کی ہے وہ کامیاب زندگی قرار دے گا۔ یہ جو بچے کی آواز ماں کے کانوں تک آئی، ماں کو حوصلہ ملا، ماں کے اندر ہمت پیدا ہوئی، اور وہ ماں اس بچے کے ساتھ اس آگ میں کود گئی۔ آپ سنیں گے اب جو آگ نے بھڑکنا شروع کیا اور آگ اور روشن ہوئی،
بعض روایتوں میں ہے کہ یہ آگ میں جلنے والے بچ گئے تھے، لیکن بعض روایتوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اب جو جملہ ہے کہ اس آگ نے اب جب بھڑکنا شروع کیا تو وہ نادان جو اونچائیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اس منظر کو دیکھ کر خوشیاں منا رہے تھے، سب سے پہلے ان بھڑکتے ہوئے شعلوں نے ان لوگوں کو اپنے اندر سمو لیا اور پھر یہ سب کے سب راکھ بن گئے۔ اور فرمایا ظلم کو دیکھ کر خوشیاں منانے والے بھی ظالموں کے ساتھ شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ایسا ظلم جس موقع پر ہو رہا ہو، سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس ظلم کو دیکھ کر خوشیاں نہ منائیں۔ اس کے بعد ایک جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ان سب کے درمیان ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا رہبر شمار ہوتا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو ذو نواس کے سامنے بڑی شدت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے مقابلہ اور مقاومت کی تھی، عبداللہ بن ثامر۔ یہ وہ انسان تھا کہ جو نجران، چونکہ تقریباً یہ عرب کا خطہ ہی شمار کیا جاتا تھا، یمن کے بغل میں ہونے کی بنا پر، حجاز کے بغل میں ہونے کی بنا پر یہ بڑی بہادری کے ساتھ ڈٹا رہا۔ یہ ان کا رہبر تھا، یہ ان سب کا قائد سمجھا جاتا تھا، یہ سب اس کی پیروی کرتے تھے۔ عبداللہ بن ثامر کہ جس نے ان سب کے ایمان کو بچایا تھا، جو ڈگمگا رہے تھے ان کو بھی پختہ ایمان کے ساتھ اپنی شہادت کو گلے لگانے کے لیے اس نے کہا تھا۔ یہ عبداللہ بن ثامر وہ انسان تھا کہ جس کے سب سے پہلے اس کو شہید کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا۔ شاید آپ لفظ شہید کو سن کر تعجب کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے اس کو لفظ شہید میں نے کہا، تو آپ سنیں گے تاریخ میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر یہ عبداللہ بن ثامر آیا اور پھر ذو نواس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، ذو نواس نے کہا کہ تم اس مذہب کو مانتے ہو جو باطل ہے، تم یہودی مذہب قبول کر لو۔ اس نے کہا نہیں، عیسائی مذہب، چونکہ اس زمانے تک ابھی اسلام تو آیا نہیں تھا، عیسائی مذہب دنیا میں اللہ کا آخری مذہب تھا، عیسائی مذہب حق پر ہے۔ یہ سننے کے بعد ذو نواس نے جب کافی بحث ہوئی، اس کے بعد چھڑی لے کر اس طرح سے شدت سے اس عبداللہ بن ثامر کے سر پہ مارا تھا کہ اس کا سر زخمی ہوا تھا اور پیشانی سے خون ابلنے لگا تھا، اور پھر اس کو شکنجوں میں رکھ کے شہید کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح سے جس طرح سے وہ بیٹھا تھا اسی انداز میں اس کو دفن کر دیا گیا تھا۔ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پورے حجاز میں ہی نہیں بلکہ پورے یمن اور نجران ہر جگہ جب اسلام کا پیغام پہنچایا آپ نے، تو اب لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوتے گئے، اور یہ واقعہ گزرے ہوئے کئی سو سال گزر گئے۔ جس زمانے میں رسالت مآب کے بعد خلافت کا زمانہ تھا اور دوسری خلافت کے دور میں کچھ لوگ نجران سے آئے اور آ کر انہوں نے یہ خبر دی کہ نجران میں ایک قبر ہم نے کھولی تھی، اس قبر میں اتفاقاً زمین کھود رہے تھے، اتفاقاً پتہ چلا کہ وہ قبر ہے۔ اب جو دیکھا تو اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کی پیشانی کے اوپر اس کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور ہم نے جب اس کے بدن کو سیدھا کر کے دفن کرنا چاہا اور ہاتھ کو اس کی پیشانی سے ہٹایا تو خون ابلنے لگا۔ آپ فرمائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب آپ جو واقف ہیں کہ جن کے پاس مسئلے کا حل لے کر لوگ گئے تھے نجران سے، ان کو تو خود ہی کچھ پتہ نہیں تھا، وہ کیا جانے کہ اسلام کی حقیقتیں کیا ہیں اور اسلام سے پہلے دین اور مذہب کیا تھا۔ لوگوں نے جب امیر المؤمنین سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن ثامر کی قبر ہے کہ جس میں اس کو اس انداز میں دفن کیا گیا، اور پیشانی سے خون اس لیے بہ رہا ہے کہ ذو نواس نے اپنی چھڑی جب پیشانی پر ماری تھی عبداللہ بن ثامر کے، وہیں سے خون ابلا تھا، اور عبداللہ بن ثامر نے اس کو روکنے کے لیے ہاتھ رکھا تھا، اور پھر اسی انداز میں ان کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ چونکہ صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا کبھی نہیں مرتا ہے، لہٰذا عبداللہ بن ثامر کے جسم کو اللہ نے قبر میں آج تک صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ اسی انداز میں قیامت تک رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو حقیقی توحید پرست ہوتا ہے اس کو پروردگار اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دائمی زندگی دیتا ہے۔ اب میں جلدی سے عرض کر دوں کہ نتیجہ کیا ہوا، حشر کیا ہوا ذو نواس کا۔ ذو نواس کے اس طرح کے اقدام کی بنا پہ ظاہر ہے کہ بہت سے عیسائی بچ گئے تھے کہ جن کے اوپر
اور بہت سے عیسائی تھے کہ جو اس آگ میں جانے کے باوجود اللہ نے انہیں بچا لیا تھا۔ یہ لوگ جب ایک ساتھ جمع ہوئے دوبارہ تو انہوں نے خط لکھا روم کی حکومت کو کہ جو عیسائیوں کا سب سے بڑا سینٹر سمجھا جاتا تھا کہ تم ہماری مدد کرو، اس لیے کہ ہم تمہارے مذہب اور جس مذہب کو تم مانتے ہو اسی کے ہم بھی پیرو ہیں، لیکن ہم پر ظلم و ستم ذو نواس کر رہا ہے۔ روم کے حاکم نے کہا کہ تم سے میں کافی دور ہوں لیکن تمہارے نجران سے حبش قریب ہے، میں حبش کے حکمراں کو کہ جو عیسائی مذہب کا پیرو ہے اس کو میں حکم دوں گا اور وہ آئے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ اس موقع کے اوپر حبش کے حاکم کو اسی ایلچی، اسی نمائندے کے ذریعے سے روم کے حاکم نے خط بھجوایا، اور جب حبش کی طرف سے فوج نے آ کر حملہ کیا تو یہی ذو نواس ہے کہ جس کو نہ جانے کتنا اس کے خود قبیلے والوں نے، خود اس کے تحت رہنے والوں نے ظلم کیا، ان کے اوپر ظلم تو لفظ نہیں صحیح ہوگا، انہوں نے بھی اپنا قصاص لیا، اور پھر یہ ذو نواس بھاگا اور جا کر دریا میں کود کر اس نے خودکشی کر لی۔ آپ نے غور فرمایا، اس کی حکومت مٹ گئی، اس کا تختہ پلٹ گیا، اور پھر اس کے بعد سے عیسائیوں کو وہاں پر غلبہ ملا، اور پھر نتیجے میں یہ پورا نجران کا علاقہ تھا کہ جو حبش کا حصہ قرار پایا، اور وہاں کے اوپر جب تک اسلام نہیں آیا تھا وہاں یمن میں بھی عیسائیت کا پھر بول بالا رہا، اور پھر جب اسلام کی روشنی پھیلی اور سب اسلام کے دامن میں داخل ہوئے تو پھر یہ یمن کے اوپر مسلمان ہمیشہ سے مقیم رہے کہ جو آج تک مقیم ہے۔ تو وہ اس وقت کی چوٹ کھائے ہوئے یہودی آج تک یمن کے اوپر دوبارہ قابض نہیں ہو پائے۔ اسلام صاف لفظوں میں پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب انسان پر حکومتیں ظلم کرتی ہیں مذہبوں کی بنیاد پر، اس طرح سے نام و نشان مٹ جاتا ہے کہ پھر ان حکومتوں کو کوئی اپنی زبان پر ان کا ذکر کرنے والا بھی باقی نہیں بچتا۔ حکومت کا نشہ جب انسان کو چڑھنے لگتا ہے تو پھر بیجا ظلم اور ناانصافی کرتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد کے جن کو پروردگار نے اس روئے زمین پر اختیار اور اقتدار دیا ہے، ان سب کو یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ایک دن یہ ظلم کی بساط ختم ہونے والی ہے، ایک دن یہ ظلم پوری طرح سے مٹنے والا ہے۔ آج ظلم کر لو لیکن ایک دن تمہارا یہ ظلم ختم ہونے والا ہے۔ اور ادھر سے ظلم کے مقابل اگر آواز نہ بلند کر پا رہا ہو انسان اور مظلومیت کے ساتھ اس کو صبر کرنا پڑے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، انہوں نے جو صبر کیا اس کے نتیجے میں ان کو 2 برابر اجرت ملے گی، ان کو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو صبر کرنے کی بنا پر اور دوسرے اس بنا پر کہ انسان اس ظلم کے مقابل نہیں مقاومت کر پایا لیکن دل سے بیزار تھا۔ حکومتوں کو اس سلسلے میں کافی غور کرنا چاہیے کہ ظلم کی بنا پر حکومت مٹ جاتی ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک شخص گزرا ہے تاریخ ایران میں جس کا بڑا چرچا ہے، بڑی اس کی عدالت کا بیان ہر طرف ہوتا ہے، ناصر الدین شاہ۔ یہ وہ ناصر الدین شاہ ہے کہ جو اپنی حکومت میں کوشش کرتا تھا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ آپ سنیں، جب حاکم انصاف کرتا ہے، جب حاکم اپنی رعایا کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے تو اللہ کس طرح سے اسے اجر عطا کرتا ہے۔ ناصر الدین شاہ ایک دن اپنے انبار میں جہاں کے اوپر بیت المال تھا وہاں کے اوپر گیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ پاس میں کہیں پر اس حیوان کے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ جس کو معمولاً انسان اچھا نہیں سمجھتا، کتا، سگ۔ اس نے نگاہ دوڑائی، اس کو کہیں دکھائی نہیں دیا، یہ نکل کے آیا باہر، اس نے پیچھے جا کر دیکھا اس کے اس مرکز اور اس کی اس عمارت کے پیچھے دیکھا ایک کتیا ہے، حیوان ہے، اس نے بچے دیے ہیں لیکن اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اب اس کے پاس اپنی غذا کو تلاش کرنے جانے کی بھی طاقت نہیں بچی ہے۔ بچے تو ان کو غذا چاہیے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے قریب موجود ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں
اور ماں رو رہی ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ناصر الدین کو اس پر رحم آیا, گیا جا کر سامنے موجود ایک روٹی کی دکان کے اوپر جا کر اس نے کچھ روٹیاں لیں اور لا کر اس کتیا کے سامنے رکھ دیا, اور اس نے جیسے ہی کھایا اس کو ایک طاقت ملی, توانائی ملی, اور اب نتیجے میں اس کے ان 5-6 بچوں کو بھی غذا ملنے لگی, اور پھر وہ سب فرحت اور خوشی کے ساتھ اچھلنے لگے. ناصر الدین شاہ کو نہ جانے کیا احساس پیدا ہوا, وہ آیا, آنے کے بعد اس روٹی بیچنے والے نان بھائی کے پاس آیا, اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں, ظاہر ہے کہ اب اس کو اپنے بچے کو غذا دینی ہوگی, میں تمہیں 1 مہینے کی رقم دے رہا ہوں, 1 مہینے تک تمہاری بس ذمہ داری یہی ہے کہ صبح و شام تم لے جا کر اتنی روٹیاں اس جانور کے سامنے, اس حیوان کے سامنے رکھ دینا تاکہ اس کو 1 مہینے تک غذا مل جائے. یہ جو رحم دلی انسان کے وجود کے اندر ہوتی ہے یہ بڑے فائدے کی ہے, بڑی مفید ہوتی ہے. حیوانات کو بھی انسان, ظاہر ہے بہت سے قوانین ہیں, بہت سی پابندیاں ہیں, لیکن ان پابندیوں قوانین کے معنی نہیں ہے کہ اس حیوان کو ہم مرتے ہوئے دیکھیں اور ہمارا ذرا بھی دل نہ پسیجے. یہ نہیں ہونا چاہیے. حیوان ہے, اس کے باوجود اس کی غذا کا انتظام اور اہتمام کرنا یہ یقینی طور کے اوپر اچھی چیز ہے. ناصر الدین شاہ نے یہ کام کیا, بات ختم ہو گئی, مدت گزر گئی. ایک دن, اچھا ناصر الدین کا یہ ایک دستور تھا کہ وہ ہمیشہ شکار پہ جاتا تھا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ, اور جب واپس آتا تھا تو اپنے گھر آ کے ان سب کی دعوت کرتا تھا. یہ سب بیٹھتے تھے اور ساتھ میں پھر کھانا کھایا جاتا تھا. ناصر الدین شاہ نے اسی زمانے میں تہران میں نئی شادی کی تھی, اور یہ اس کی نئی وائف کہ جس کو اس نے جو محل دیا تھا وہ بالکل تہران کے اینڈ میں تھا, اور پھر وہیں سے صحرا شروع ہو جاتا تھا. یہ جو اس کی پہلے کی وائف تھی اس کو بڑا برا لگا, اور اس کے دل میں کینہ پیدا ہوا کہ اب میں ناصر الدین سے بدلہ لے کے رہوں گی. کیا کیا جائے؟ اچھا رعایت کر رہا تھا ناصر الدین نے دونوں ازواج کو, دونوں بیویوں کو ان کا حق ادا کیا تھا, کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن دل کا کینہ, دل کا حسد, وہ کیسے کبھی کبھی انسان ان ساری چیزوں کی بنا پر رحمان سے دور ہو کر شیطان سے قریب ہو جاتا ہے. ناصر الدین نے اپنے سارے, اس دن شکار پہ جانا تھا اور طے یہ تھا کہ اپنی بیوی جو اس کی پرانی زوجہ تھی اس کے گھر دعوت ہوگی. اس نے رات ہی میں بتا دیا کہ کل میں صبح نکل جاؤں گا اور میں شام ہوتے جب پلٹوں گا تو تمہارے گھر پر اتنے آدمیوں کی دعوت ہوگی, اپنے نوکروں سے کہے کہ پورا انتظام کر دینا. سارا پروگرام سیٹ ہو گیا, سب کچھ تیاری کرنے کے لیے کہہ دیا, اور صبح ہوتے ہی ناصر الدین اپنے یہ 20-22 ساتھیوں کے ساتھ نکل گیا شکار پہ. دوپہر سے شام ہوئی, اور جب شام ہوتے ہوتے یہ سب تھکے باندھے تہران کی طرف واپس پلٹنے لگے تو اب سب نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ناصر الدین تمہارے محل تک جا سکیں جو تمہاری پہلی وائف کا ہے. دور ہے, سینٹر میں ہے, بالکل مڈل آف سٹی میں ہے, ہم وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں. لہٰذا یا تو کہو تو ہم سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں, یا پھر اگر تم مانو تو پھر تمہاری یہ جو سیکنڈ وائف جس سے ابھی بھی شادی کی ہے, جو بالکل تہران کے بارڈر پر رہتی ہے, ہم لوگ چلیں اس کے محل میں, چل کے کچھ کھا پی لیں. اچھا جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا دسترخوان بھی بڑا اہم ہوتا ہے. نادر شاہ نے کہا کہ وہاں پہ تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے, وہاں جاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ کہ نہیں, کچھ بھی نہ ملے, کم از کم پانی تو ملے گا. ہم لوگ چلیں گے وہاں بیٹھ کے پانی پی لیں گے, وہی کافی. اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم وہاں تک جائیں, کچھ بھی نہ ملے پھر بھی ہم تمہارے ہی محل میں وہیں کے اوپر پانی پی کے سو جائیں گے, اب آگے نہیں جائیں گے. جب ان سب نے اتنا اصرار کیا, ناصر الدین نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. آیا اپنی سیکنڈ وائف کے وہاں محل میں پہنچا. اب تو ظاہر ہے کہ پورے محل میں بالکل بھاگ دوڑ مچ گئی. راجہ آ گیا, بادشاہ آ گیا, سارے نوکر خادم سب آگے پیچھے, جلدی جلدی انتظام کیا گیا. یہ سب بے پناہ بھوکے تھے, کیا کیا جائے؟ جلدی سے کباب ان لوگوں کے لیے بھونا گیا اور روٹی لا کر ان کے دی گئی کہ کباب روٹی کھا لیا جائے. اور کہا کہ اور کھانے تیار ہونے. بقیہ نے کہا نہیں بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. وہی کباب روٹی سب نے کھائی, اور اس کباب روٹی کو کھا کر وہ سب وہیں پر سو گئے.
آدھی رات کو یہی ناصر الدین شاہ اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد بڑی شدت سے کریا کرنے لگا۔ اچھا، ساتھیوں کی ہمت تو ہوئی کہ جا کے پوچھیں، لیکن اب وہ نوکروں سے پوچھیں کہ بتاؤ اندر کیا ہو گیا، لیکن کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ صبح ناصر الدین دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہے، یہ سب ناصر الدین کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان کے اوپر ناشتہ کر رہے ہیں۔ پوچھا خیریت رات میں کیا ہو گیا تھا؟ کہ نہیں، واقعہ ہے لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا، کہ بس ایک کام کرنا ہوگا، یہاں سے ابھی ہم سب نکلیں گے اور تم سب کو میرے گھر، میرے محل چلنا ہوگا، جس محل میں کل شام کو جانا تھا وہاں اب چلیں گے۔ کہ ٹھیک ہے، اب تو ہم سب کی تھکن دور ہو گئی، چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب نکلے۔ ناصر الدین شاہ آیا اپنے محل میں، اور آنے کے بعد سیدھا جہاں پہ کھانے رکھے جاتے ہیں اس باورچی خانے میں، کچن میں پہنچا، اور اس نے دو چار جگہوں کے اوپر تلاش کیا، اور اچانک ایک شیشی اٹھائی، بوتل اٹھائی، اور اپنی وائف سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس شیشی کو دیکھتے ہی وہ بیوی لرزنے لگی، کانپنے لگی، کہا بتاؤ میں تم سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں سارے راز بتا دوں گی، لیکن بتاؤ کہ تمہیں پتہ کیسے چلا؟ کہتا ہے میں بتاؤں تمہیں؟ کہا مجھ کو رات میں میرے چوتھے امام سجاد علیہ السلام نے صلوات اللہ وسلام علیہ خواب میں آ کر ساری بات بتائی ہے۔ بیوی نے کہا کہ ہاں یہ فیکٹ ہے، یہ میں نے تمہارے لیے زہر رکھا تھا، اور یہ کھانے میں تمہارے ملانے والی تھی تاکہ تمہارے شر سے میں آزاد ہو جاؤں۔ اس نے کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ کہ یہ بتاؤ ایک حاکم اپنے اوپر زہر دینے والے، اپنے ساتھ زہر دینے والے کے لیے کیا سزا تجویز کرتا؟ کہا قتل کرنا۔ کہا اب تو تمہیں اختیار ہے۔ کہا دیکھو میں تمہیں قتل کروا دیتا، لیکن میرے امام نے مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا میں تمہیں طلاق دے کر تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ اچھا بتاؤ خواب کیا دیکھا تھا؟ کہا کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ میرے مولا تشریف لائے اور یہ فرمائے کہ تم آج ناصر الدین شاہ صرف اس لیے تمہاری عمر کو اللہ نے بڑھا دیا کہ تم نے اپنی مملکت میں موجود ایک حیوان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا تھا، اس کی اور اس کے بچوں کی زندگی بچائی تھی، اور 1 مہینے کے روزی کا انتظام کیا تھا، رزق کا انتظام کیا تھا، لہٰذا آج خدا نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، اور آج تمہاری زوجہ کے جس نے تمہارے لیے زہر کا انتظام کیا تھا، تمہارے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ تم اس محل میں جانے کے بجائے اپنی اس وائف کے گھر میں آئے، اور رات میں تم نے یہاں کے اوپر قیام کیا، ورنہ وہاں پر ہوتے تو یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہوتی۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ فلاں جگہ کے اوپر تمہارے قتل کے لیے زہر رکھا ہوا ہے، جانا اس زہر کو لے لینا، لیکن اپنی زوجہ کو بے وجہ شکنجوں میں نہ رکھنا، اور اس کو قتل بھی نہیں کرنا، اس کو تم طلاق دے کر آزاد کر دینا۔ توجہ فرمائی آپ نے، اس کے معنی ہیں البتہ اس زوجہ کو بھی بعد میں سزا ملی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پروردگار اگر کوئی حاکم اپنی رعایا کے ساتھ محبت کا سلوک کرتا ہے، مذہبوں کی بنیاد پر ناانصافی نہیں کرتا، تو پروردگار بھی اس حاکم کی مدد و نصرت کرتا ہے۔ آج اس سورہ بروج کے جس کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے اس دور کا ایک خاص رشتہ ہے سورہ بروج سے، اس سورہ بروج نے ہم سب کو بہترین درس دیا ہے۔ جہاں جہاں بھی جس کے اختیار میں کچھ بھی ہے، وہ ذرہ برابر بھی نا انصافی اپنی زندگی میں اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ نہ کرے، تاکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اس کے شامل حال ہو۔ سورہ مبارکہ بروج کی اس تفسیر کے ضمن میں آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار اس کورونا کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ بہت سے مؤمنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سے ہاسپٹلز میں ہیں،
بہت سی آئی سی یوز میں ہیں، بہت سے وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں، بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو گھروں میں ہیں اس بیماری کی وجہ سے یا بقیہ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پروردگار اس قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کا واسطہ ان سبھی کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے ان سب پہ اپنے پروردگار اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما اور ہر طرح کے ظلم اور ناانصافیوں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرما، اور ظالموں کے شر سے بھی پروردگار ہم سب کو امن و امان عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اب وقت ہو چلا ہے میں آپ کی خدمت میں وہ سوال پیش کروں کہ جو سوال آج آپ سے اس لیے پوچھا جائے گا تاکہ آپ آج صحیح جواب سب سے پہلے دے کر اچھے انعام کے مستحق قرار پائیں۔ لیکن اس سوال کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سبھی حضرات سے التماس کروں گا کہ آپ حضرات ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جس مرد مؤمن اور مؤمنہ کا نام میں لے رہا ہوں ان سبھی کو آپ ایصال فرما دیں۔ مرحومہ فاطمہ لال جی، مرحوم محمد لال جی، مرحوم ناصر لال جی اور مرحوم انور لال جی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو آپ ایصال فرما دیں۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے اسکرین پہ آنے والا یہ فون نمبر، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور فوراً جواب بھیجیں۔ آج آپ سے یہ سوال میری طرف سے پوچھا جائے گا کہ جس کا جواب آپ کو دینا ہے کہ وہ ظالم حاکم، پوری طرح سے پہلے سوال سن لیجئے گا اس کے بعد جواب دیجئے گا، وہ ظالم حاکم جس نے نجران کے عیسائیوں پر ظلم ڈھایا اور وہ عیسائی شہید کہ جس کا جنازہ کئی سال کے بعد بھی قبر میں تر و تازہ ملا، ان دونوں کے نام آپ فوراً لکھ کر بھیج دیجئے۔ پہلا اس شخص کا نام جو یمن کا حاکم تھا جس نے نجران والوں پہ ظلم ڈھایا، دوسرا وہ شخص کہ جس پر مدتوں بعد قبر کھولنے کے بعد بھی یہ پتا چلا کہ اس کی قبر میں اس کی جسم کو اللہ نے اسی طرح سے محفوظ رکھا ہے۔ ان 2 کے نام آپ لکھ کر فوراً بھیج دیجئے تاکہ علی ٹی وی آپ کو اچھے انعام کے ذریعے سے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔